أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنه بے شک واقعہ یہ ہے کہ من یأت جو آیا رب وہ اپنے رب کے پاس مجرمن مجرم بن کر فإن بس بے شک لہو ہے اس کے لیے جہنم لا یموت نہ مرے گا وہ فیا اس میں ولا یحیا اور نہ جیے گا۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جو بھی موت کے بعد قیامت کے بعد میرے پاس اس حیثیت کے اندر آیا کہ وہ ہو مجرم، اور جس حیثیت سے بھی مجرم ہو، مشرک کی حیثیت سے، دہریے کی حیثیت سے، منافق کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی وہ غیر کلمہ گو ہے یا نام کا مسلمان ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، اور موت اس کی اس عالم کے اندر آ گئی کہ توبہ اس نے نہ کیا، آخرت کی طرف چلا گیا، مجرم کی حیثیت سے یہ آخرت کی طرف جانے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو مجرم ہے، اس کے لیے آخرت کے اندر بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے جہنم کی صورت میں، کہ جس کے اندر اس کے لیے سکون نام کی کوئی چیز نہیں، دکھ ہی دکھ ہوں گے، پریشانی پریشانی ہوگی، اور جب اس کو جہنم کے اندر بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے تھوڑ قد رکھ دیا جائے گا، کھا بھی نہیں سکے گا، چھوڑ بھی نہیں سکے گا، کھانے کی کوشش کرے گا تو حلقے ہی کے اندر پھنس جائے گا۔ اور جب جہنمی کو، اس مجرم کو جہنم میں پیاس محسوس ہوگی تو گرم کچلہو پیپ اور گرم پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، پی بھی نہیں سکے گا، چھوڑ بھی نہیں سکے گا۔ پیاس لگی ہو تو انسان پینے کی کوشش کرتا ہے، منہ کے ساتھ لگائے گا، نچلا ہونٹ ڈل کر کے نیچے آئے گا، جو قطرے اگر پیٹ کے اندر چلے بھی گئے تو اس کی آنتوں کو بھی نکال باہر کریں گے۔ اور ایک عذاب کہ جس کے اندر سارے دوزخی ملوث ہوں گے، وہ آگ کا عذاب ہے، ایسی شدید آگ کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، جلانے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے تو یہ بھی کافی، فرمایا کافی ہے، لیکن اس کے باوجود جو دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ اور روایات کا یہ بھی مفہوم ہے کہ دوزخ کے اندر مخصوص مجرمین کے لیے اللہ رب العالمین نے مخصوص سزاؤں کا اہتمام بھی کر رکھا ہے، جس کو مشاہدہ کیا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر، کہ اس جہنم کے دورے کے دوران معراج کے موقع پر جبرائیل امین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جن کے ناخن بڑے بڑے تھے، گوشت نکالتے تھے، کھاتے تھے، پوچھا کیا معاملہ، تو بتلائیے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ تو جو مجرمین ہیں ان کے لیے آخرت کے اندر جہنم ہے، ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ یہ جہنمی جہنم کے اندر نہ مریں گے اور نہ جئیں گے۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جہنم کے اندر عذاب کی جو صورتیں، اس کے اندر یہ سب سے خطرناک صورت ہے کہ انسان زندگی اور موت کے درمیان لٹکا رہے گا۔ دیکھیں ذرا دنیا کے اندر ایک آدمی جس کے پاس زوجہ بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، اس کو روزگار بھی ہے، اس کی صحت جوانی بھی ہے، مزوں کے اندر ہے، تو اب وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ موت کے اوپر زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ موت اس کے ذہن کے اندر بھی آ جائے تو اس کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، وہ مزید زندہ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن جہنم کے اندر جو زندگی ہوگی اس کا کوئی لطف نہیں ہوگا، کوئی مزہ نہیں ہوگا کہ انسان اس زندگی کو موت کے اوپر ترجیح دے دے۔
اور دنیا کے اندر ایک انسان کہ جو دکھوں کا شکار ہو جائے، غموں کا شکار ہو جائے، مصیبتوں کا شکار ہو جائے، تو بظاہر اس کو ایک راستہ نظر آتا ہے کہ وہ خود کشی کر کے بظاہر دنیا کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے. لیکن جہنم کے اندر جو انسان مشکل میں ہوگا، آگ میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، تو موت کے ذریعے سے بھی وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہاں موت کو بھی اللہ رب العالمین مار دے گا. تو یہ جو جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کی زندگی مزے والی نہیں ہوگی کہ جس کو موت کے اوپر وہ ترجیح دیں، اور مشکل کی زندگی ہوگی، مرنا چاہیں گے لیکن مر بھی نہیں سکیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ان کی کیفیت کیا ہوگی، لا یموتو، نہ مریں گے، فیہا اس میں، ولا یحیا، اور نہ جئیں گے، نہ زندگی کا کوئی مزہ ہوگا، اور نہ اگر مرنا چاہیں تو مر بھی نہیں سکیں گے. ومن یاتی، اور جو آئے گا مؤمنا، مؤمن بن کر، قد عامل، ایسے کہ اس نے کیے ہوئے اعمال اپنی حیات کے اندر، الصالحات، نیک. اب جو آدمی آخرت میں موت کے بعد، قیامت کے بعد اللہ کے حضور ایسے حاضر ہو گیا کہ دنیا کے اندر اس نے اللہ کی مان کر کے زندگی گزاری ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے اچھا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کے انبیاء کی تعلیم کو اپنایا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اعمال کرتا رہا، شریعت کے مطابق اعمال کرتا رہا، مومنانہ زندگی اس نے گزاری ہے. تو فرمایا یہ لوگ کہ جو مومن نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے آخرت کے اندر بلند درجے ہوں گے، جنت کے اندر ان کے لیے بلند درجات ہوں گے. حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. اور حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے، لوگ اپنے سے اوپر کے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ کوئی آدمی افق کے اندر ستارے کو دیکھتا ہے. تو اہل ایمان کے لیے جنت کے اندر الدرجات العلیٰ، بلند درجے ہوں گے. جنات عدن، جنت کے اندر ہمیشہ کے باغات ہوں گے، اور باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. گویا کہ باغات ہیں، باغات کے اندر محلات ہیں، اور محلات کے سامنے سے نہریں جاری ہیں. قرآن سے جنت کی 4 نہریں ثابت ہیں، دودھ کی نہر بھی، شہد کی نہر بھی، شراب کی نہر بھی، اور میٹھے پانی کی نہر بھی. اور دنیا کے اندر ذرا آپ غور کیجیے، لوگوں نے کتنے مشروب بنائے، پیپسی بنائی ہے، کوکا کولا بنایا ہے. تو یہ تو دنیا ہے، یہاں پر تو نعمتیں، جنت کی نعمتوں کا ایک پرتو اور عکس ہے. حقیقی نعمتیں تو وہاں ہوں گی. تو وہاں کس قدر مشروبات ہیں، انسان دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا. اس لیے حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، اور نہ کانوں نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا ہے. خالدین فیہا، کتنی پیاری نعمتیں ہیں. دیکھیں اب دنیا کے اندر ایک انسان اگر نعمتوں میں مزوں میں ہو تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نعمتیں بھی چلی جاتی ہیں. بعض اوقات نعمتوں والا موت کے ذریعے سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بعض اوقات نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو جنت بھی ہمیشہ ہوگی، جنتی بھی اس میں ہمیشہ ہوگا، اور جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہوں گی. ذالک جزاء، یہ بدلہ اس کا جس نے تزکا، پاکیزگی اختیار کی. یہ جنت کس کو ملے گی؟ یہ آخرت میں بہتر زندگی کس کو ملے گی؟ یہ جہنم کی خطرناک زندگی سے چھٹکارا کس کو ملے گا؟ جس نے پاکیزگی اختیار کی. اور پاکیزگی اختیار کرنے والا وہ ہے کہ جس نے کفر کو چھوڑا ہے، جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو منافقت سے پاک کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو درنگیوں سے پاک کیا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے جو پاک ہو گیا ہے، جس نے پاکیزگی کے راستے کو اختیار کیا ہے. اور یہ جو پاکیزگی کا عمل ہے، انسان کے دل سے شروع ہو کر، انسان کے جسم سے شروع ہو کر، یہ پوری دنیا تک پھیل جاتا ہے. مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے دماغ کو غلط نظریات سے پاک کرتا ہے، اپنے دل کو غلط وسوسوں، برے خیالات، برے عقائد سے پاک کرتا ہے، اپنے دل کو کینہ، کپٹ، بغض، حسد، نفرت سے پاک کرتا ہے، اور اپنے جسم کو ظاہری غلاظتوں سے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو پانی کے ذریعے سے ہر قسم کی گندگیوں سے صاف کرتا ہے، اپنے معاشرے کو غلط رسم و رواج سے پاک کرتا ہے، اپنے ملک کی سیاست کو غیر اسلامی قوانین سے پاک کرتا ہے. تو یہ جو پاکیزگی کا عمل ہوتا ہے انسان کے جسم سے، انسان کے دل سے شروع ہو کر کے یہ پوری کائنات تک پھیل جاتا ہے. تو بندہ مومن پاک رہنے والا ہوتا ہے، پاکیزگی اختیار کرنے والا ہے، پاکی کے کام کرنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے والا ہوتا ہے.
انه بے شک واقعہ یہ ہے کہ میات ہے جو حاضر ہوگا رب اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، فإن پاس بے شک لہو اس کے لیے جہنم لا یموت نہ مرے گا فی اس میں ولا یحییٰ نہ جیے گا، ومن اور جو یأتی ہے حاضر ہوگا مومن بن کر قد عمل ایسے کہ کیے ہوں اس نے الصالحات نیک اعمال فاولئک پس یہی لوگ لہم کہ ہوں گے ان کے لیے درجات العلیٰ بلند درجے، جنات باغات عدن ہمیشہ کے تجری بہتی ہوں گی من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین فیہا یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے من اس کا تزکا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔